فرمان الہی و فرمان رسول کو شریعت کہا جاتا ہے۔ دارالشریعہ دین اسلام کی ایک ایسی ویوستھا ہے جہاں تمام مسئلے مسائل یا سماجک سمسیاؤں کا سمادھان فرمان الہی و فرمان رسول کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اس ادارے میں کسی بھی سمسیا کے سمادھان کے لیے دونوں فریقوں یا پکشوں کو شرعی قانون سے آگاہ کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے صلح سمجھوتا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، کنتو دونوں پکشوں کے رضامند ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں دارالشریعہ کا قاضی شرعی قانون کے مطابق اپنا فیصلہ سناتے ہیں جو دونوں پکشوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس سمبندھ میں مفسر قرآن مفتی سید ابوالحسن ازہری نے کیا کہا۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اسلام نے ایک ہی مطالبہ کیا، بس کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھا، زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے اس کی تصدیق کر دی، مسلمان ہو گئے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے سامنے آ گئے، کلمے کے تقاضے اب آئے تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد حکم ہو رہا نماز بھی پڑھو۔ جب تک مسلمان نہ ہوئے کوئی نماز پڑھ لے وہ نماز کسی کام کی نہیں، وہ روزہ کسی کام کا نہیں، وہ حج کسی کام کا نہیں، وہ زکوٰۃ کسی کام کا نہیں، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب حکم ہوا نماز پڑھو۔ نماز پڑھا فائدہ شروع، روزہ رکھا فائدہ شروع، یعنی نامہ عمل میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے نیکیاں لکھنا شروع کر دو۔ تو یہ کلمے کی ڈیمانڈ ہے، کلمے کی ڈیمانڈ یہ ہے، کلمے کا تقاضا یہ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا عبادات کرو، کلمہ پڑھ لیا روزے نماز والے ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لیا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ دیکھو اسلام کا حکم کیا ہے۔ اسلام نے کہا جیسا کہ طاہر میاں نے کہا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، تو یہ کلمے کی ڈیمانڈ ہے، کلمے کا تقاضا ہے، راستہ ایک ہی ہے، کیا وہ شریعت ہے۔ راستہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ فرمان خدا، فرمان رسول۔ اسی شریعت کو سمجھانے والی جگہ کا نام دارالشریعہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھیے گا دارالشریعہ سے آپ کے جو مسائل حضرت مفتی حیدر علی صاحب قبلہ نے جو آپ کو سمجھایا وہ ایک موٹی بات سمجھائی، چونکہ وقت کی تنگی بھی تھی۔ وہ بات یہ سمجھائی کہ بھائی گھر کے مسائل میں خاص طور پر جب رشتے خراب ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کورٹ کچہری ہوتی ہے۔ جب کورٹ کچہری ہوتی ہے تو آپ کا مال بھی جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی بیٹی ہوتی ہے اس کے ناموس پر بھی عزت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دارالشریعہ اسی کام کسی عزت کو بچانے کے لیے آپ دارالشریعہ میں آئے، دارالشریعہ کے مفتیان کرام سے رابطہ کیا۔ اس وقت جو فتوے کی مسئلے کو حل کرنے میں دارالشریعہ کے ہمارے صدر مفتی حضرت مولانا حیدر علی صاحب ہیں، لیکن تمام تر جوابات ہمارے مفتی صدام حسین صاحب قبلہ یہ آپ کو جو بھی صرف اس کے یعنی رشتے کے سوا شریعت سے ریلیٹڈ شریعت کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے آپ پوچھئے تو آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن میں انشاءاللہ جواب مل ہی جائے گا۔ مفتی صاحب نے جو بتایا آپ کو، مفتی حیدر علی صاحب نے وہ خاص طور پر اس بات کو بتایا جو پنچ لائن دیا کہ دارالشریعہ کے قیام کی ضرورت کیا، مولانا عبداللہ صاحب کی نیابت کی ضرورت کیا۔ یہاں پر نائب قاضی کی حیثیت سے مولانا عبداللہ صاحب ہیں۔ مسئلہ گھر میں پیدا ہوا، اللہ کرے کسی گھر میں نہ پیدا ہو، لیکن اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا بالخصوص رشتوں کے درمیان، اب اس کا حل چاہیے۔ جب آپ حل چاہیں گے تو اس وقت آپ سوچیں گے کیا کیا جائے، کس سے رابطہ کیا جائے۔
تو ایسی صورت میں پہلے کیا ہوتا تھا، پٹنہ میں ہی صرف ایک ادارہ شریعہ تھا اور اس کے سوا یہاں قرب و جوار میں کہیں کوئی ادارہ شریعہ نہیں. کسی زمانے میں فرنگی محل تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے. پھلواری شریف میں یہ ادارہ شریعہ پھلواری شریف بھی ہے، اور ادارہ شریعہ یہ پٹنہ میں ہے جو علامہ ارشد القادری صاحب نے قائم کیا تھا. بلکہ میں جب گیا تھا وہاں پر تو انہوں نے خود بتایا کہ 1984 میں ایک مسئلہ چشمہ رحمت سے فتوے کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن مسئلے کو حل کرنا اور پھر حکومت بھی اسے مانے یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے. دارالشریعہ جو غازی پور ہے موجودہ وقت میں الحمدللہ وہ ایسا رجسٹرڈ ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ حکومت بھی مانتی ہے. یہ بڑی بات ہے، کورٹ بھی اسے ایکسپٹ کرتی ہے. تو اب ایسی صورت میں اب آپ سوچیں گے کہ بھائی ہماری کوئی پریشانی سامنے آ جاتی ہے تو ہم کس سے رابطہ کریں. تو زنگی پور میں ویسے تو ماشاءاللہ الگ الگ علاقوں میں نائبین تیار کیے جا رہے ہیں کہ ہر جگہ لوگ موجود رہیں. یہاں پر نائب قاضی کی حیثیت سے مولانا عبداللہ صاحب ہیں. اچھا یہ کام کریں گے، ان کے خون میں کام ہے. یہ مولانا اسرار الحسن کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی ساری زندگی کام کرتے رہے. ہمیں امید ہے یہ بھی ساری زندگی کام کرتے نظر آئے گے. اسی لیے یہ ذمہ داری والا کام تھا. لیکن جیسے ہی ان کا نام لیا گیا، ان سے کہا گیا، فوری طور پر انہوں نے سر جھکا دیا. جب سر جھکا دیا ہم لوگوں نے بھی پگڑی باندھ دی. سر جھکانے کی دیر ہوتی ہے یا امامہ سر پر آ جاتا ہے.